ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آکے بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اکثر ہم نے یہ ڈسکشن سنی ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور وہ بھی ایسے دوست ممالک جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری ملازم ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، روزگار ہے وہاں پر ان کا، اور بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان کے. تو ایسے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کیا پریشرز ہیں اور پاکستان انہیں کیسے ڈیل کرے گا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہلالی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے، ہلالی صاحب خاص طور پر جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان واقعی کسی حوالے سے کچھ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ہے؟ سمینا، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھی دوستی رہیں، تو اگر ہم یو اے ای کے ساتھ جو بھی وہ کیا، ہمیں سوچنا چاہیے what do we have to lose. ہمارا دیکھیے نقصان کیا ہے. 12 لاکھ لوگ پاکستانی ادھر کام کرتے ہیں اور وہ سب ملا کے لگ بھگ $5 بلین 5 ارب ڈالر سالانہ ادھر سے ہمیں بھیجتے ہیں. اور اگر آپ 12 لاکھ سے آپ 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کے معنی 6-7 ارب پاکستانیاں ہیں. 8 ارب کے پاکستانی فیملی ہیں. اگر ایک فیملی میں 6 لوگ ہوں تو ان کو بھی تھوڑی سفرنگ ظاہر ہوگی اگر ان کے جو رشتہ داروں ہیں ان کی نوکری چلے جائیں. تو یہ ہمارا لاس ہے. اور بھی کچھ لاسز ہیں جو انویزیبل ارننگز ہیں، اس کو بھی اگر آپ 500 ملین یا 1 بلین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں 5 بلین سے. ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ان کا شکارگاہ ادھر چلے جائے گا، تلور نہیں مار سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اگر وہ پسند کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیشی اور انڈینز ہیں جن سے وہ بلا کے ان کو کہتے ہیں بھائی تم آ کے ہمارے لیے کام کرو. ہاں، پاکستانی منی لانڈررز جو ہیں، جو اپنے پیسے غلط طریقے سے ادھر لے جا کے فلیٹس خریدتے ہیں، ان کے پیسے شاید رک جائیں اگر ہمارے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو جائیں. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے ایران پہ یہ لوگ حملہ شاید کریں. اچھا، لیکن ہلالی صاحب یہی میں سوال کرنے والی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کو آپ نے رائٹلی بھی مینشن کر دیا، تو پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. پھر ہم کیا ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں تو بالکل ہم ادھر کھڑے ہوں گے. اگر ایران کو خواہ بخواہ یہ جا کے حملہ کریں تو ہم کنڈیم کریں گے اس حملے کو. مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جائیں گے ایران کے ساتھ اور ان پہ حملہ کریں گے؟ نو، وی ول کنڈیم اٹ. ہم وہ کریں گے جو کرنا چاہیے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جا کے ان کے خلاف لڑنے لگ جائیں تو پھر میں آپ کو ایک اور سوال پوچھوں گا. خدا نہ کرے اگر ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آ کے لڑیں گے ان کے خلاف؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ اکنامک اور پولیٹیکل سیف گارڈ کریں. بالکل ٹھیک. عمران صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یو اے ای کی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر بہرحال کہیں ایک اندیکھا سا پریشر ہوگا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں بھی کوئی لائن لینی پڑے گی، کیونکہ بہرحال ان ممالک کے اثر و رسوخ تو ہیں پاکستان پر اور پاکستان کے انٹرسٹ بھی ہیں وہاں پر، جیسا کہ ہلالی صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی کہا. بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. صرف یو اے ای میں ہمارے تقریباً 15 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا، اب جب اسرائیلی وہاں پہ آئیں گے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ہمارے خفیہ اداروں کا کام بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک، تو یہ آپ کا بھی، لیکن اگین وہی بات آتی ہے ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک جگہ پہ ہمیں کچھ ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو ہمارے یہ جو سٹیکس ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟
آپ کی نظر میں، جیسے کہ جن کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کی بھی ظاہر ہے روزگار کے بھی مسائل ہیں اور بھی، تو پھر ہمیں کیسے سیٹلمنٹ کرنی ہوگی؟ پاکستان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ادھر ہیں ان کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور ہمارا جو بینیفٹ ہو رہا ہے ان کے ریمیٹنسز سے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں کوئی پرنسپل سٹانس ہمارا اس کے خلاف ہمیں وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں تو اور کی کوشش ہو، ظاہر ہے وہ ہم پھر ریزسٹ کریں گے۔ میرا میسج یہ ہے کہ آپ یہ اب امہ کا کانسیپٹ بھول جائیں، OIC کا یہ سب بھول جائیں۔ وہ کرتے ہیں لوگ، خاص طور آپ کے جگری دوست بھی بے شک ہو، وہ وہی کریں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی UAE جو ہے ایگریکلچرل ایکسچینجز کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیلیز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے اور ہمارا ایکسپرٹیز $4 بلین کا ان کا ٹریڈ ہونے والا ہے۔ آج واقفہ نہال کی خبر بھی بہت بھاری آئی ہے، سنا ہے کہ بڑی سفارشیں آ رہی ہیں، کیا خبر لائے ہیں واقفہ نہال؟ کس کی سفارش آ گئی؟ ہلالی صاحب، یہ آپ بھی سن لیں غور سے، جو ہمیں نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے ہمارے واقفہ نہال کے مطابق، اس نئے سیٹ اپ کی ایک نہایت ہی اہم شخصیت نے پاکستان کی ایک نہایت اہم شخصیت سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے رابطے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اور عالمی سیاست میں ابھی نواز شریف کا کردار باقی ہے، اس لیے میاں نواز شریف کے ساتھ اس طرح سے کوئی غیر معمولی سلوک نہ کیا جائے، انہیں کسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان کے لیے کچھ سپیس پیدا کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے واقفہ نہال کہتے ہیں کہ جی اب آپ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اس ٹیلی فون کا جو اثر ہوگا، اس کے بعد اب تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے، ان کی جماعت کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتا دیکھیں گے۔ ہم اب یہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ اس لیے یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے۔ یہ جو معاملہ تب اس طرف جا رہے ہیں۔ لے جی، نواز شریف صاحب کے لیے بڑی سفارشیں آ گئی ہیں، اور